کشود اور انشرہ مقام اخفا میں جا کر جو اللہ کی معرفت حاصل ہو کر جو راز کھلتے ہیں وہ کشود کہلاتا ہے. اور وہی بات انشرہ کہلاتی ہے، یعنی کہ جب تمہاری عقل نور سے روشن ہو جاتی ہے تو تمہارا سینہ نورانی ہو جاتا ہے، تمہارا دل نورانی ہو جاتا ہے. اس کو بزرگ اپنی زبان میں انشرح کہتے ہیں کہ پھر جو کچھ تم سے صادر ہوتا ہے، تمہاری زبان پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اور وہ اس نور کی برکت سے تمہاری زبان پہ آ رہا ہوتا ہے، اس نور کا خلاصہ ہوتا ہے جو تم بول رہے ہوتے ہو پھر، اور جو ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہو وہ تمام کا تمام نورانی ہو جاتا ہے. اسی لیے اس کو انشرہ کہتے ہیں، یا انشرہ کے معنی ہے کھل جانا، کسی راز کا واضح ہو جانا. اور جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم پہ قدرت کے وہ افعال ظاہر ہو جاتے ہیں جو وہ اپنے لشکروں سے کرا رہا ہوتا ہے. سارے زمانے میں کائنات میں اللہ کے لشکر اپنے فعل میں مصروف ہیں، ہے نا؟ جیسے کہ مثال ہوتا بارش برسانے والے فرشتے، سورج نکالنے والے فرشتے، سورج غروب کرنے والے فرشتے، آسمان کو چلانے والے فرشتے، رات دن کو کرنے والے فرشتے، سب پر اللہ کے ایک لشکر لگے ہوئے ہیں نا کاموں پر اپنے. روح قبض کرنے والا فرشتہ، ماں کے شکم میں بچے کی پرورش کرنے والے فرشتے کر رہے ہیں نا، سب اپنا اپنا فعل صادر کر رہے ہیں، اور وہ سب کے سب اللہ کے حکم سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ نے کائنات کا ایک قانون بنایا ہے، اور کائنات کے قانون میں اس نے اپنے لشکر شامل کیے ہیں. وہ لشکر اس کائنات کو چلا رہے ہیں اس کے حکم سے، جب تک وہ چاہے گا وہ چلائیں گے، اور وہ چلے گا. جس دن وہ چاہے گا سمیٹنا، سب سمیٹ لے گا، لپیٹ دے گا، کلے من علیہ فان کر دے گا. ان رازوں کو جان لینا، ان کا مشاہدہ ہو جانا. اب آسمان پہ بادل کڑکتے ہیں، جب بادل چل رہے ہوتے ہیں تو کیسی بجلی چمک رہی ہوتی ہے، اور کیسی آواز ہوتی ہے، گڑگڑاہٹ کی. وہ آواز کس چیز کی ہوتی ہے؟ بادلوں کو ٹکرانے کی. بادل تو روئی کے گالے، پانی ہے نا، وہ تو گالے ہیں. بلکہ اس کے بارے میں احادیث میں بھی ہے کہ ایک فرشتہ ہے رات جو ان بادلوں کو کوڑا مارتا ہے. ان کو منظم کرنے کے لیے. تو اس کے کوڑے کی جو مارنے کی آواز ہے وہ گڑگڑاہٹ اور بجلی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے ان بادلوں پر. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ آسمان کا جو نظام ہے یہ خود چل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو چلانے والے فرشتے ہیں جو اس کو باقاعدہ چلا رہے ہیں. کہا کیسے؟ آپ نے اپنی دستار مبارک کو سر پہ رکھ دی، وہ چیخ کے گر پڑا. آپ نے اپنی دستار واپس اپنے سر پہ رکھی، اس سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا حضرت میں نے کیا کچھ دیکھا؟ آپ نے فرمایا تو نے وہی کچھ دیکھا جو ہو رہا ہے.
اس کو انشراح اور کشود کہتے ہیں۔ بیسکلی انسان کیا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے زمین پر، یہی کہا ہے نا کہ یہ انسان جو ہے زمین پہ میرا خلیفہ ہے۔ تو انسان اللہ کا زمین پہ خلیفہ ہے تو زمین کی کیا چیز کائنات کی اس پہ پوشیدہ رہے گی؟ کیا اللہ اس کو پوشیدہ رکھے گا؟ اگر رکھتا ہے تو پھر خلیفہ بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ مگر اس کے ساتھ اس نے اس کی کچھ شرطیں مقرر کر دی، اور وہ شرطیں قرآن میں موجود ہیں۔ وہ شرط رسول خدا کی سنت اور شریعت میں موجود ہیں۔ جب تم اس کو اپناتے ہو، انبیاء کے طریقے کو اپناتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس کی خلافت کو تسلیم کر رہے ہو کہ ہم اس کے خلیفہ ہیں، اس کی اطاعت میں آتے ہو۔ اور جب تم اس کے خلیفہ بنتے ہو تو کائنات کے راز تم پہ کھول دیتا ہے۔ تو جس پہ کائنات کے راز کھلتے ہیں اسی کو انشراح اور کشود حاصل ہوتا ہے۔ آج پیر کا خلیفہ تو بن جاتا ہے مگر اللہ کا خلیفہ نہیں بنتا۔ کیونکہ پیر کا خلیفہ بن کے تو کھانا کمانا آسان ہے، اللہ کے خلیفہ بن کے تو کھانا پینا بھی چلا جائے گا۔ تو اس لیے سارے پیر کے خلیفہ تو بننا چاہتے ہیں، اللہ کا خلیفہ بننا نہیں چاہتے۔ اور قانون یہ ہے کہ پہلے تو رب کا خلیفہ بن، اور جب تو پہلے اللہ کا خلیفہ بنے گا تو پھر اللہ والوں کا خلیفہ بننے کے لائق ہوگا۔ کیوں؟ کہ پھر اللہ تعالیٰ تجھے جب تو اس کی خلافت کے حق کو تسلیم کر کے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے اپنے دوستوں کے گروہ میں شامل کر لے گا، اور جب اللہ تعالیٰ تجھے اپنے دوستوں کے گروہ میں شامل کر دے گا تو کوئی بھی اللہ والا اس میں سے وہ جس کو منتخب کرے گا تیری تربیت مکمل کر کے تجھے اپنی خلافت دے دے گا، تو اللہ کا بھی خلیفہ ہو جائے گا، اللہ والے کا بھی خلیفہ ہو جائے گا۔ آج ہمیں فیض کیوں نہیں ہوتا؟ بڑے بڑے پیروں کے خلیفہ ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، فیض نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ سلسلہ طریقت، سلسلہ تصوف کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسولوں کی سنت ہے، اللہ کا حکم اور اس کے رسولوں کی سنت ہے یہ۔ تو اب سنت جو اس کے رسولوں کی ہے وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، وہ تو امانت حق ہے، اور جو امانت حق ہے اس میں تمہاری میری مرضی نہیں چل سکتی، اس میں تو اسی کا قانون چلے گا اور اسی قانون کے تحت فیض ہوگا اور برکت ہوگی اور کامیابی ہوگی۔ اس کا قانون کیا ہے؟ ہم اس کا قانون چینج کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم اس کا قانون کیا چینج کرنا چاہتے ہیں؟ کہ تصوف جو ہے، طریقت جو ہے،
یہ تسلیم و رضا کا کمال ہے. اب تسلیم و رضا کا جو کمال ہے تو تسلیم و رضا میں اختیار کا کیا کام ہے؟ تسلیم و رضا میں اختیار کا کیا کام ہے؟ اب یہاں تسلیم و رضا نہیں چاہتے مگر اختیار چاہتے ہیں کہ میں چلہ کر لوں گا تو موکل آ جائے گا، میں چلہ کر لوں گا تو جنات آ جائے گا، میں چلہ کر لوں گا تو لوگ میرے آگے پیچھے ہوں گے، میرے خدمتگار ہو جائیں گے، میرے محکوم ہو جائیں گے. تو بھائی سلسلہ طریقت میں تو داخل ہوا ہے تو داخل کیوں ہوا ہے؟ اللہ کے لیے داخل ہوا ہے یا بندوں کے لیے داخل ہوا ہے؟ تسلیم و رضا چاہتا ہے یا اختیار چاہتا ہے؟ تسلیم و رضا والے تو سر کٹا رہے ہیں اور اختیار والے سر کاٹ رہے ہیں. کامیاب کون تھا؟ وہ جس نے سر کٹایا، وہ نہیں جس نے سر کاٹا. تو اب دو کا اختیار ہے، ایک کا تسلیم و رضا ہے، ایک کا راستہ، اور ایک کا راستہ اختیار ہے. اب اہل طریقت جو اپنے آپ کو کہتا ہے، جو طریقت میں قدم رکھتا ہے، اب وہ فیصلہ کرے کہ وہ اختیار چاہتا ہے یا تسلیم و رضا چاہتا ہے. اختیار والوں کے ساتھ ہونا چاہتا ہے یا تسلیم و رضا والوں کے ساتھ؟ اب جب تسلیم و رضا والوں کے ساتھ ہونا چاہتا ہے تو بھائی پھر موکل کیا؟ پھر تو عبادت کر دو رب کی. ذکر موکل کے لیے نہ کر. کیوں کہ یا تو طریقت میں قدم نہ رکھ، اور جب رکھ تو پھر اختیار بھول جا، تسلیم و رضا پہ آ، اس کو اپنا. اور کمال بات یہ ہے کہ وہ بندے سے یہی کچھ چاہتا ہے کہ پہلے تو تسلیم و رضا اختیار کر، پہلے وہ ادا اپنا جو میرے دوستوں کی ہے، اور جب تو وہ ادا اپنائے گا میرے دوستوں کی ہے تو پھر تو مجھے میرے دوست جیسا نظر آنے لگے گا، اور جب تو میرے دوستوں جیسا نظر مجھے آنے لگے گا تو تجھے اختیار بھی دوں گا جیسے اپنے دوستوں کو دیا. پھر وہ اختیار جو ہوگا وہ رب کی مرضی کا ہوگا اور اسی کی مرضی سے استعمال ہوگا، اپنی مرضی اس میں کچھ نہیں ہوگی. پھر یہی بات کامیابی کی ہے، ورنہ تجھے تیری مرضی سے اختیار ہوگا تو گمراہ ہو جائے گا، فساد میں مبتلا ہو جائے گا، مفسد ہو جائے گا. اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تصوف راستہ تو اللہ کی پسندیدگی کا ہے نا، تو وہ پسند کس کو کرتا ہے؟ صبر اور تسلیم اور رضا والوں کو پسند کرتا ہے، طہارت رکھنے والوں کو. تو یہ تصوف ہے، یہ طریقت ہے. اس میں اذکار اس لیے نہیں ہے کہ تجھے کچھ اختیار حاصل ہوگا، بلکہ اذکار اس لیے ہیں کہ تو اس کا نام بار بار لے تاکہ تیری محبت زیادہ ہو اس سے.
اور بار بار اس کا نام لینے سے تیری قلب، تیرا روح، تیری سر، تیری خفی، تیرا اقفا پاک ہوتا جائے، مطہر ہوتا جائے، طاہر ہوتا جائے. یہ طاہر ہوتے جائیں گے، وہ محبت کرنے لگے گا کہ اس کا وعدہ ہے واللہ یحب المطہرین، اللہ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو اس کا پسندیدہ ہو جائے گا. تو بات کیا ہے؟ بات سمجھنے والی ہے یہ کہ ہم جس راستے پر ہیں وہ راستہ کیا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دو جسموں سے پیدا کیا، اور ان جسموں کو ایک ایسا جسم جس کو کسی جسم سے نہیں پیدا کیا، ایک ایسا جسم کہ جس کو اس کے جسم سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد ان دو جسموں سے سارے جسم پیدا کیے. اسی وجہ پر، اسی بات پر، اسی معرفت کے تحت اس نے دو گروہ بنا دیے. اب وہ دو گروہ کون ہیں؟ ایک امیر اور ایک غریب، ایک مالدار اور ایک نادر. اب دو گروہ کیوں بنا دیے؟ رب کو اس سے کیا فائدہ؟ وہ چاہتا سب کو امیر کر دیتا، وہ چاہتا سب کو غریب کر دیتا، کسی کو کسی کو محتاج ہی نہ رکھتا. لیکن دو گروہ بنانے کا مقصد بڑا کمال بات ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک گروہ میرا شکر ادا کرے زمین پر، اور ایک گروہ صبر کرے میرے لیے. اب شکر کون ادا کرے؟ جن کے پاس مال ہے، نعمتیں. اور صبر کون کرے؟ جس کے پاس نعمت نہیں ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں دونوں گروہ منافق ہو گئے. وہ شکر نہیں کرتا، یہ صبر نہیں کرتا. تو کیا ہوگا؟ منافق. اور جب منافق ہو گئے تم کہ جس کو شکر کرنا تھا اس نے شکر نہیں کرا، جس نے صبر کرنا تھا اس نے صبر نہیں کرا، تو منافقی کی عبادت کیا؟ منافقوں کا ذکر کیا؟ یہاں تو معاملہ ایمان والوں کا ہے. یہ تصوف اور طریقت ایمان والوں کے لیے ہے. وہ غریب ہے تو صبر کرے، امیر ہے تو شکر کرے. یہ تسلیم و رضا ہے. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو میاں طریقت جو ہے وہ گویا پورا کا پورا تسلیم و رضا کا نام ہے. اذکار، ذکر، لطائف اس کے حصے ہیں. آئی نا؟ اب ہم ایک حصے کو اپنا لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ذکر ہے. وہ لطیف ہیں کہ لطیفوں کا ذکر کر رہے ہیں، خوب کل بھی ذکر کر رہے ہیں، خوب تسبیحیں پڑھ رہے ہیں. یہ تو سب سے آسان کام ہے. اس میں مشکل کیا ہے؟ بتاؤ. بھائی ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، اس میں مشکل کیا ہے؟ آسان کام ہے نا. لیکن تسلیم و رضا کے ساتھ رہنا یہ مشکل کام ہے. تو وہ چھوڑ دیا ہم نے، یہ کر لیا. اب تم کسی چیز کا 70% چھوڑ دو اور 10-30% اپنا لو تو کیا تم کامیاب ہو؟ کیوں کامیاب نہیں ہو سکتا؟ کہ یہ قانون ہے کہ وہ 70% بھی اپناؤ.
جب 100% اپناؤ گے، کیوں کہتا ہے کہ پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ یہ بات ہے، یہ تصوف ہے۔ تصوف اور سلوک مسلمان کے عمل کا کمال ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا نام ہے۔ کسی اختیار کے حاصل کرنے کا نام تصوف یا طریقت نہیں ہے۔ تو لہذا ہمارے ہاں وہ لوگ جو اس راستے سے اپنے آپ کو وابستہ سمجھتے ہیں، جو اس راستے پہ ہیں، ان کو اس بات کو ضرور توجہ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے دن، ہمارے وقت، ہماری محنتیں ضائع نہ ہوں۔ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ تھا، انہوں نے ہمیں یہی سکھایا اور یہی بات بتائی۔ جس کا چاہے وہ عمل کرے اس پہ، جس کا چاہے نہ کرے، وہ اس کی مرضی ہے۔